آئی جی سندھ نے مغوی ہونے کا درد تو بڑا محسوس کیا ہوگا۔ ظاہر ہے صوبے کا آئی جی جب اغوا ہو کر کہیں مغوی بن جائے تو یقیناً یہ اس کے لیے بہت بڑے کرب کی حالت ہوگی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کیا دھرا ایک تو سندھ حکومت کا اپنا ہے، ماضی میں جو انہوں نے آئی جیز کے ساتھ کیا ہے، چاہے وہ کلیم امام ہو، اے ڈی خواجہ صاحب ہو، ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کا رویہ کچھ اچھا نہیں رہا ہے۔ یہ روایتیں خود پیپلز پارٹی نے خود ڈالی ہوئی ہے کہ چھوٹے افسران کو بڑے افسران کے اوپر فوقیت دینا اور نااہل اور کرپٹ افسران کو مقرر کر کے اپنے مرضی کے کام لینا۔ تو یہ ظاہر ہے ایسا ہی ہوگا جب ایک صوبے کی اتنی بڑی بیڈ گورننس ہو اور ایک صوبے کی حکومت جو ہے کہ وہ اپنے افسران سے انتہائی غیر قانونی، غلط اور ناجائز کام لے گی تو پھر ایسا بھی ہوگا۔ پھر یہ ہوگا کہ ایک آئی جی یرغمال بن جائے اور اس سے بھی کوئی کام لیا جائے۔ سندھ پولیس کا کردار سندھ کے اندر ڈاکوؤں کے برابر رہا ہے۔ سندھ کے جو بہتار ہیں، وڈیرے ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ پولیس کو اپنے ناجائز کاموں کے لیے استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ آج بھی پولیس جو ہے وہ وڈیروں کی کمدار بنی ہوئی ہے، وڈیروں کے لیے کام کرتی ہے۔ اس کی ہزاروں لاکھوں مثالیں موجود ہیں، لیکن بڑی بدقسمتی ہے سندھ صوبے کی کہ سندھ کی پولیس بحریہ ٹاؤن کے تابع ہے، ملک ریاض صاحب کے تابع ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے لیے سندھ پولیس جو ہے کہ گاؤں کے گاؤں، گوٹھوں کے گوٹھ خالی کرواتی ہے، جو صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے جو مقامی لوگ رہتے آ رہے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن ان لوگوں سے ان کی زمین چھین رہی ہے اور وہ سب کچھ پولیس کر رہی ہے۔ پولیس کر رہی ہے یعنی سندھ حکومت کر رہی ہے۔ سندھ حکومت کر رہی ہے یعنی کہ زرداری صاحب کر رہا ہے۔ یہی صورتحال ہے کہ چاہے وہ بحریہ ٹاؤن ہو، ڈی ایچ اے ہو، یا بہت ساری لینڈ مافیاز سندھ کے اندر جو موجود ہیں، وہ ان کے لیے پولیس جو ہے کہ سہولت کا کام کرتی ہے۔ لوگوں کے ملکیتوں پر قبضہ کرنا، وہ پولیس وہ کام کر رہی ہے، لینڈ مافیاز کو سپورٹ کرتی ہے، ان کو وہ شیلٹر دیتی ہے۔ یہ ساری سندھ میں یہی ہو رہا ہے۔ پولیس کا کردار جہاں پر پوری دنیا میں پولیس ایک طاقتور فورس کے طور پر جانی پہچانی جاتی ہے، لیکن سندھ میں پولیس جو ہے کہ ایک ڈمی فورس کے طور پر جانی پہچانی جاتی ہے۔ خود جب میرے ذاتی گھر پر جب قبضہ ہوا ٹھٹھے میں، تو میں نے جب موجودہ ایس ایس پی کے پاس گیا کہ ان کو گرفتار کرو، انہوں نے میرے گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو ایس ایس پی نے مجھے انکار کر دیا، کہا کہ یہ طاقتور لوگ ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری صورتحال پوری سندھ کے اندر ہے۔ پوری سندھ کے اندر ایک پولیس اسٹیٹ بنا ہوا ہے، لوگوں کے گھروں پر، ملکیتوں پر وہ قبضے کروانا، یہ پولیس اس میں سہولت کاری کا کام دے رہی ہے۔ آج بھی سندھ میں جتنے بھی ایس ایس پیز ہیں، ڈی آئی جیز ہیں یا آئی جی صاحب خود، وہ ملک ریاض صاحب کے تابع ہے۔ بحریہ ٹاؤن اپنی مرضی کے افسران مقرر کرتی ہے، چاہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ہو، چاہے وہ بلڈنگز میں ہو، چاہے وہ پولیس کے اندر ہو۔ تو پھر ایسا ہی حشر ہوگا جب پولیس کو آپ تابع بناؤ گے سرداروں، وڈیروں، ایم پی ایز اور ایم این ایز کے لیے۔ عام لوگ، یہ تو عدالتیں ہیں سندھ کی کہ لوگوں کو انصاف دیتی ہیں، یہ دروازہ ہے انصاف کا۔ سندھ کی عدالتیں جو ہیں وہ لوگ ادھر جاتے ہیں تو ان کو انصاف ملتا ہے، دیر سویر ہوتی رہتی ہے۔ ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے۔ یہ آج مکافات عمل ہے۔ پولیس جہاں پر بغیر وارنٹ کے، اور پولیس جو ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں گھس جاتی ہے، لوگوں کو گرفتار کرتی ہے۔ یہاں پر لینڈ مافیا، مرڈرز، قتل کیسوں میں لوگ روپوش ہے وہ دناتے گھوم رہے ہیں۔ یہاں پر منشیات فروشی، اتنی منشیات کی فیکٹریاں ہیں، ساری پولیس کے آشرواد کے بغیر تو نہیں چلتی ہیں۔ جب پولیس کا کردار ایسا ہوگا تو پھر آئی جی اغوا ہوگا۔ یہ مکافات عمل ہے۔ جب پولیس لوگوں کی اپنی ملکیتیں اور زمینیں جب پولیس کے ذریعے ساری چیزیں ہوں گی تو پھر آئی جی بھی اغوا ہوگا، ورنہ قائد کے مزار پہ نعرے لگوانا یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا جس میں یہ ایک انتقامی کارروائی ہوئی۔
لیکن کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کا ایک روایت رہی ہے کہ ان کا طرز حکمرانی جو ہے نا، وہ طرز حکمرانی ایسی ہے کہ پولیس کو اپنے تابع رکھا جائے، پولیس کے ذریعے لوگوں سے ووٹ لیا جائے، پولیس کے ذریعے لوگوں کو جھکایا جائے، سارا کام پولیس کے ذریعے، ریونیو کے ذریعے، ایس ایس پیز، ڈی سیز، ان کے ذریعے کیا جاتا ہے سندھ کے اندر۔ انصاف نہیں ہے، یہی سبب ہے یا جو جلسے میں ہوا، جو اندرون سندھ سے جو لوگ شہر اقتدار میں لے کے گئے، کراچی میں، سندھ کے گادی کے شہر میں جب لے کے گئے، وہ کس طرح لے کے گئے، وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن پولیس کو ٹھیک ہونا پڑے گا، اللہ کو جواب دینا ہے، عدالتوں کو جواب دینا ہے۔ سب سے بڑی عدالت تو اللہ کی ہے، جہاں پر پولیس کو یہ سارے حساب دینے ہیں، جو لاکھوں بے بس لوگوں کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے، جو ان کے اوپر اتیاچار ہوتا ہے، وہ اس میں سارا پولیس کا آشرواد شامل ہوتا ہے۔ دہشت گرد اور لینڈ مافیاز، منشیات فروش، ظالم اور انتہائی خطرناک لوگوں کے ساتھ مل کر آج مجھے شدید افسوس ہے کہ میرے صوبے کا آئی جی اغوا ہو جاتا ہے۔ میں کہاں ڈھونڈوں اس کو؟ وہ جن کے پاس اغوا ہو کے گیا ہے وہ تو بھائی طاقتور ہیں، وہ تو مالک ہیں، میں تو مخلوق ہوں، خلق ہوں، ان کو میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن یہ ہے کہ یہ عمل اچھا نہیں تھا۔ ریاستی اداروں کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات، اس طرح کا عمل جو ہے وہ خود ریاست کے لیے نقصان دہ ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے۔ آغا حسن عباس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔